گوشت کی تقسیم کا شرعی طریقہ کار یا کوئی ضابطہ ہے تو وہ بھی آگاہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت دی ہے۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال مدینہ میں بہت سارے غریب باہر سے آ گئے تو آپ نے منع کر دیا کہ کوئی بندہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت نہیں کھائے گا۔ کیا مطلب؟ 3 دن سے زائد؟ 3 دن سے زائد کہ اچھا، 3 دن کھا لو اور باقی بانٹ دو۔ جی تو اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا انما نہیتکم من اجل الدافہ دفت علیکم۔ پچھلے سال وہ کمزور غریب مسکین بہت سارے آئے ہوئے تھے، اس لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ اس سال وہ صورتحال نہیں ہے تو لہذا کلو وتصدقوا وادخروا، اب تم کھا بھی لو، جو گھر میں سٹور کرنا سٹور بھی کر لو اور صدقہ بھی کرو، یعنی عزیز و اقارب کو بھی دو، ہمسایوں کو بھی دو، جو غریب آ جائے اس کو بھی دو اور خود بھی کھاؤ۔ اچھا، ایک مزیدار بات یہ ہے، بہت سارے لوگ قربانی بڑے شوق سے کرتے ہیں لیکن قربانی کا گوشت کھاتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں، مجھے ایک دوست نے بڑے فخر سے بتایا جی میں تو قربانی والے دن بھی پیزا کھاتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج میں 2 جگہ فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، دوسری جگہ فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ، جو غریب آ گیا ہے اس کو بھی دو، خود بھی کھاؤ، جو دروازے پر نوک کرتا اس کو بھی دو، اور جس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہے ضرورت مند لیکن اس کی عزت اس کو آنے نہیں دے رہی، گھر میں بیٹھا ہے، اس تک بھی پہنچاؤ، اس تک جا کے دیکھ آؤ۔ تو یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں، خود کھائیں، عزیز و اقارب کو بھی دیں اور ضرورت مندوں کو بھی دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ عزیز و اقارب ہمسایوں کا، ایک حصہ غریبوں کا اور ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں ضرورت نہیں، بس مثلا امریکہ سے مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ کہا یہاں غریب ملتا نہیں ہے، ہم قربانی کر لیں تو وہ گوشت ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے باقاعدہ جگہ بنائی ہوئی ہے، سلاٹر ہاؤس بنایا، وہاں جانا پڑتا ہے، دور ہے، شہر سے دور ہے، وہاں قربانی کر کے لے آئیں تو گوشت کا مسئلہ ہے۔ تو خود کھائیں، فریجوں میں رکھیں، جو کافر ہمسائے ہیں ان کو بھی دے دیں گفٹ کے طور پر، جائز ہے، تو بانٹیں۔ اور یہاں پاکستان میں تو ضرورت ہی ضرورت ہے، آپ بانٹنے پر آ جائیں تو وہ آپ کا سارا بھی ختم ہو جائے گا، تو ضرورت مند ختم نہیں ہوں گے۔ تو بانٹ دیں، جتنا بانٹ سکتے ہیں بانٹ دیں، جتنا رکھنا چاہیں رکھ لیں، جتنا آپ ہمسایوں کو دینا چاہیں دے لیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ ویسے تو میں بھی پہلے دن نہیں کھاتا گوشت، لیکن 2-3 دن کے بعد پھر میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ کھایا جاتا ہے، وہ کیونکہ قربانی کرتے ہیں وہ سارا تھوڑا سا نہیں ٹائم ہوتا ہے لیکن وہ فیل ایک ڈیفرنٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے اور باقاعدہ حکم دیا کہ سب کے گوشت سے ایک ایک بوٹی دیگچے میں ڈالو، پکاؤ، خود کھایا بھی، اس کا شوربہ پیا بھی، اور صحابہ کو بھی کہا تم بھی پیو۔ انشاءاللہ میں بھی آئندہ سے کوشش کروں گا۔ شکر کا یہ جو قربانی ہے اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے نا، تو شکریہ کی تکمیل یہ ہے کہ آپ اس قربانی کا گوشت کھائیں، نہ زیادہ کھائیں، تھوڑا کھائیں، 1-2 بوٹیاں چکھیں۔ اصل میں بڑی صاحب وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ قربانی بھی کر رہے ہیں، سارے عمل سے گزر بھی رہے ہیں، تو اس دن تھوڑا سا اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی جو ہے نا سب سے پہلے پک جاتی ہے، اس کو آپ نے روسٹ کروایا، کولوں پر بنوایا، اور آپ نے سب صحابہ کو اس میں سے ایک ایک بوٹی توڑ کے دی، جو موجود نہیں تھا اس کا حصہ سنبھال کے رکھا۔ تو آپ بھی کلیجی کو سب سے پہلے کہیں لو بھئی اس کو بھون کے لاؤ۔ اس کا مطلب ہے ویسے اماں یہی کرتی ہیں کہ گھر میں سب سے پہلے کلیجی بنتی ہے، وہ جلدی پک جاتی ہے، ہاں، جو ناشتے کے طور پہ وہ استعمال ہوتی ہے، ایون کہ جو کسائی آئے ہوتے ہیں ان کو بھی کھانا کھلانا ہے، وہ جلدی بن جاتی ہے، تو فٹافٹ بنائیں اور کھائیں۔ ٹھیک ہے، تو آئندہ سے یہ سنت پہ میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔